ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان آپ پر اور آپ کے گھرانے پر عبدالآباد رہے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہماری بلیسنگ کا سبب بنتا ہے، ہماری تعمیر کا سبب بنتا ہے، ہماری راہ کی روشنی ہے اور زندگی کی سچائیوں سے ہمیں واقف کرواتا ہے، ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے اس بھید کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے سب سے بڑے ایکٹیو دشمن کے بارے میں بھی ہمیں خبردار کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے ایک بہت بڑے کردار کو جو بائبل میں ہمیں پہلے باب میں ہی نظر آتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے شروع میں ہی وہ نظر آتا ہے اور یہ وہ دشمن ہے جو خدا کے اور انسان کا شدید دشمن ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہر لحاظ سے یہ انسان کو گرائے، خدا کے منصوبوں کو پورا ہونے میں رکاوٹ پیدا کرے۔ وہ جانتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو بھی وہ باز نہیں آتا اور یہ ایسا دشمن ہے جس سے انسان کو ساری زندگی جنگ کرنا ہے اور اسے ابلیس بھی کہتے ہیں۔ ہم اپنی انسان اپنی برگشتگی کے بعد شیطان کے تسلط میں آ گیا یا اس کا مورا بن گیا ہے اور جتنے اس کو مانتے ہیں ان کا اور ابلیس کا ایک ہی حال ہوگا اور وہ سب ملعون ہیں اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جب ہم خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو شیطان کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ، یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور لیکن وہ بڑی جلدی کرتا ہے کہ دوبارہ ہم پر قبضہ کرے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ دوبارہ آتا ہے خالی مکانوں میں اور پھر ڈھونڈتا ہے اور پھر پہلے سے بھی زیادہ برباد اور تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان کا آغاز ہمیں جو بائبل مقدس میں نظر آتا ہے وہ حزقیل کے 28ویں باب کی 12ویں آیت سے اور 19ویں آیت تک پڑھنے میں ہمیں بڑی صفائی سے مل جاتا ہے۔ حزقیل نبی کا صحیفہ اور اس کا 28واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ کہ اے آدم زاد، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ
اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی صنعت تیری پیدائشی کے روز سے جاری ہوئی، جاری رہی۔ تو ممسوک کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا۔ تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا، اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ یہ ابلیس کے بارے میں ایک مختصر، جامع لیکن واضح کلام موجود ہے جہاں شیطان کے بارے میں بیان ہے، اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ دانش اور حسن میں کامل تھا۔ اس کے آغاز کے بارے میں بائبل یہاں بتاتی ہے، جس طرح کا وہ تھا، اس کی پوشاک میں قیمتی پتھر جڑے تھے، اور یاقوت سرخ، پخراج، الماس، فیروزہ، سنگ سلیمانی، زبرجد، نیلم، زمرد، گوہر شب چراغ اور سونا، اور بانسری اور ڈھولک بجانا جانتا تھا کیونکہ اسے موسیقی سے لگاؤ تھا۔ وہ ممسوک کروبی تھا، ممسوک کروبی، اور یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سب کا سردار اور سب سے بلند مرتبہ فرشتہ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور دانائی کے سبب سے اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا، اور 15ویں آیت میں حزقیل کے صحیفے کے 28ویں باب کی 15ویں آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ کامل تخلیق کیا گیا تھا، اور جب تک اس میں گناہ نہیں آیا وہ کامل رہا۔ لیکن 16ویں آیت میں فوراً ہی یہ مکاشفہ، یہ کلام ہم پر عیاں کرتا ہے کہ شیطان میں بدی، گناہ اور بدی پائی گئی، وہ آسمان میں خدا کی حضوری سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس کا نام لوسیفر یعنی صبح کا فرزند۔ تکبر نے اس کے دل میں خواہش پیدا کی کہ میں خدا کی مانند بنوں۔ اور
اس کا انجام دوزخ ہے، پاتال کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، اس کا انجام یہ ہے۔ اور اب اس کی آسمان تک محدود حصے تک رسائی اس کو حاصل ہے، جہاں وہ الزام لگاتا ہے خدا کے لوگوں پر۔ ایوب پہلا باب 6 سے 12 آیت پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے وہ الزام لگانے والا ہے۔ اور اس کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بائبل سکھاتی ہے کہ وہ ہر طرح کی برائی سے، بری رغبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بے اعتقاد یہودیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے وہ ایک شخصیت ہے، وہ کوئی صرف تاثیر نہیں ہے ایک، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ایک شخصیت ہے۔ مسیح کی آزمائش کے دوران وہ حقیقی شخص کے طور پر یسوع مسیح کے سامنے آیا اور یسوع مسیح کی آزمائش کرتا رہا۔ وہ مختلف طریقوں سے یسوع مسیح کو اپنی عیاری اور چالاکی میں پھنسانا چاہتا تھا۔ وہ محدود زندگی، عقل، ذہانت، قوت ارادی اور احساسات رکھتا ہے، اور شیطان ایک روحانی ہستی ہے۔ وہ انسانی جسم نہیں رکھتا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس کے سینگ ہوں یا اس کی دم ہو۔ اور جب ہم اس کے کردار کو دیکھتے ہیں وہ چور ہے۔ متی کی انجیل اس کے 13 باب کی 19 آیت میں لکھتا ہے، وہ سننے والوں کے دلوں سے خدا کا کلام چرا لے جاتا ہے۔ سننے والوں کے دلوں سے، اور یہ بہت شاطر چور ہے۔ کلام پڑھنے والوں کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ کلام کو لے کر اپنی زندگی میں رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے وہ اس سے محفوظ رہیں، اس سے دور رہیں، اور اس سے دور رہنے کے لیے انہیں خدا کی حضوری میں رہنا ہوگا۔ اور جب تک خدا انہیں نہ سنبھالے، خدا ان کی اور خدا روح القدس ان کی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، وہ نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ نورانی فرشتوں کا بھی روپ دھار لیتا ہے۔ وہ مکار ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں 11 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکاتا ہے، وہ مکار ہے۔ اس نے مکر سے ہوا کو بہکایا۔ ایک بھولی بھالی عورت کو، ایک سادہ صاف دل عورت کو
اس نے بہکایا. وہ خونی ہے، قاتل ہے. یوحنا 8واں باب اور اس کی 44 آیت میں لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے. وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ کیونکہ بلکہ وہ جھوٹ کا باپ ہے. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. اس نے کہا، کیا خدا نے تمہیں سب درختوں کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا؟ اور پھر اس نے کہا، تم کبھی نہ مرو گے، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، نیک و بد کی پہچان تمہیں آ جائے گی. اور اس کی ساری باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں خداوند کی رہنمائی میں چلتے ہوئے جھوٹی اور فریب سے، مکاری سے. اور وہ کلام کو چراتا ہی نہیں، کلام میں بگاڑ پیدا کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے. وہ دھوکے باز ہے. اور مکاشفہ 12ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے. سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسا دھوکے باز ہے. اسے بہت سے القاب دیے گئے ہیں بائبل میں، اور ایک لقب اس کا 2 کرنتھیوں 11ویں باب کے 13ویں سے 15ویں آیت میں ملتا ہے ہمیں، شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے. نورانی فرشتے کا لقب اس کے پاس موجود ہے. پھر مقدس پطرس کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. یہاں ایک بات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، وہ شیر ببر نہیں. ہم جو پطرس بتا رہے ہیں اسے ہمیں غور سے پڑھنے کی ضرورت. تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح، شیر ببر کی مانند، جیسے شیر ببر ڈھونڈتا ہے اس کی مانند. وہ شیر ببر نہیں ہے، شیر ببر کی مانند وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کھائے، کسی کو برباد کرے، کسی کو تباہ کرے، کسی راست باز کو ناراستی کی طرف لے جائے. بائبل مقدس میں ایک اور لقب اس کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ہے ہوا کی عملداری کا حاکم. افسیوں کا خط 2 باب اس کی 2 آیت میں 3 آیت میں 2 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ہوا کی عملداری کا حاکم ہے. وہ دعائیں جب ہم کرتے ہیں تو یہ ان دعاؤں کو روک لیتا ہے. وہ دعائیں خدا کی حضوری میں نہیں پہنچنے دیتا. بائبل میں ایک اور لقب بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے. کلسیوں 1 باب اس کی 13ویں آیت میں تاریکی کی قوت ہے. یہ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے. جو اس کے تابع رہتا ہے
वो तारीकी के कब्जे में रहता है, क्योंकि ये तारीकी की कुव्वत है। फिर इसके लिए एक और लक़ब इस्तेमाल हुआ है, बड़ा अज़दहा, सांप, इब्लीस, शैतान। मुकाशफा 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, और वो बड़ा अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। और फिर उसे दुनिया का सरदार का लक़ब भी मिला है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 30वीं आयत में, मेरा उसमें कुछ नहीं। और यीशु मसीह ने बड़ी सफाई से बताया, वो दुनिया का सरदार। जब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश कर रहा था, उसने कहा कि ये सब कुछ मेरे कब्जे में है। सारी सल्तनतें बताएं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू झूठ बोल रहा है, बल्कि उसकी इस बात के दूसरे हिस्से पर यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो इस जहान का सरदार है। फिर दूसरा करंथियों 4 बाब की 4 आयत में इसे जहान का खुदा भी कहा गया है। जहान का खुदा। कलाम में इस तरह लिखा है, उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। आखिरी एक लक़ब और मैं आपको बताता चलूं, लिखा है अथाह गढ़े का फरिश्ता। मुकाशफा 9वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, अथाह गढ़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में उपलियून है। ये अथाह गढ़े का फरिश्ता है। इसका काम है फाड़ खाना। और ये लोगों को फाड़ता है, यूनिटी को बर्बाद करता है, तबाह कर देता है। ईमानदारों की मजलिस में नफाक डालता है। वो बेशुमार कलीसियाओं में फाड़ने वाले की तरह काम कर रहा है और उन्हें बाहम मिलकर एक नहीं होने देता। ये उसका काम है। एक और काम है उसका, कड़वे दाने और बुरे नजरियात बोना। कड़वे दाने बोना और बुरे नजरियात बोना। मत्ती की इंजील 13वें बाब की 25वीं आयत हम देखें, 30वीं आयत देखें तो लिखा है, दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। खुदा ने जो बीज बोया है वो बीज सोने से ज्यादा कीमती है, लेकिन ये कड़वे दाने बो देता है उसमें। और आज हम देखते हैं लोग मुख्तलिफ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, मुख्तलिफ बातों को पूरा करने के लिए वो कड़वे दाने जो हैं, वो कड़वे दाने उनकी जिंदगी में बो देता है। और वो लोग तरह तरह के नजरियात खुदावंद के कलाम में लेकर आते हैं, तरह तरह के नजरियात, और तरह तरह के नजरियात से वो गुमराह हो जाते हैं, हट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, फना हो जाते हैं।
کلام میں آمیزش پیدا کرتے ہیں اور وہ تعلیم کو بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ایسے نظریات پیدا کرتے ہیں۔ پھر دوسرے کرنتھیوں کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، عقلوں